نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والله اصله اله فحذفت الحمزة وعوض عنها الالف واللام ولذلك قيل یا اللہ بالقطع الا انه مختص بالمعبود بالحق والالہ فی الاصل یقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بالحق یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عزیزان محترم، اللہ تعالی جل شانہ کی ذات میں عقول حیران ہیں، اور جیسا کہ اسم کا اثر مسمى میں ہوتا ہے اسی طرح بعض مسمى کا اثر بھی اسم میں ہوتا ہے. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام حزن یا حزن تھا، تو جب ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کرنا چاہا تو اس نے اپنے والدین نام کو برقرار رکھا کہ میں اپنے والدین کے رکھے ہوئے نام کو نہیں ہٹا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں مسلسل غم آتے رہے اسی نام کی وجہ سے. تو اسم کا مسمى پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح بعض مسمى کا بھی اسم پر اثر ہوتا ہے. تو مسمى جو ذات الہی ہے اس میں عقول حیران ہیں، اسی کا اثر اسم پر ہوا، اور اسم اللہ لفظ اللہ میں بھی عقول حیران ہو گئے. چنانچہ اس میں 4 مذاہب ہیں. مذہب نمبر 1، یہ سریانی زبان لاہ تھا. مذہب نمبر 2، یہ علم جامد ہے. نمبر 3، یہ علم مشتقہ ہے، مشتق، یہ علم مشتق ہے. نمبر 4، صفت مشتقہ ہے. پھر جو حضرات علم مشتق کہتے ہیں ان کے اس میں 8 اقوال ہیں جو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. اب یہاں علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اصل اعلالی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا، پھر اس کا حمزہ حذف کر دیا گیا اور اس سے الف لام عوض میں لایا گیا، اور اس تعویض کی وجہ سے اس حمزہ کے حذف کرنے اور الف لام کو اس سے عوض لانے کی وجہ سے لفظ اللہ پر جب یا ندا داخل ہوگا تو حمزہ قطعی کے ساتھ پڑھا جائے گا
یاللہ نہیں بلکہ یا اللہ. مگر یہ بات ہے کہ لفظ اللہ معبود برحق کے لیے خاص ہے. اور الہ اصل میں ہر معبود پر الہ کا اطلاق ہوتا ہے. پھر الالہ معبود برحق کے لیے غلبتاً استعمال ہونے لگا. واللہ اصلہ الہ، اور لفظ اللہ اس کا اصل الہ تھا. فحذفت الحمزۃ، پس حذف کر دیا گیا حمزہ، وعوض عنہ الالف واللام، اور بدل میں لایا گیا اس سے الف لام. ولذالک، اور اس بدل میں لانے کی وجہ سے، اس تعویض کی وجہ سے، قیل یا اللہ بالقطع. مولانا یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ میں یا اللہ جب کہوں تو یا اللہ نہیں کہوں گا، یا اللہ کہوں گا. لیکن اگر واللہ باللہ بسم اللہ کہوں تو اس وقت حمزہ وصلیہ ہوگا. ایک ہی حمزہ ہے، کبھی قطعی اور کبھی وصلی. تو جواب سنیں. لفظ اللہ میں دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت الف لام تعریف کی ہے، اور دوسری حیثیت الف لام تعویض کی، یعنی عوض کی. تو جب اس پر حرف ندا داخل ہو جائے تو حرف ندا کی وجہ سے منادا معرفہ بن جاتا ہے. اب اگر اس میں الف لام تعریف کا بھی لحاظ رکھا جائے تو دو علامات تعریف اکٹھے ہوتے ہیں جو کہ ممنوع ہیں. اس لیے حمزہ، اس لیے الف لام تعریف کی حیثیت کی بجائے الف لام تعویض کا لحاظ رکھا گیا، اور الف لام کو بناء کلمہ کے حروف شمار کیے گئے. یعنی آپ لوگ جب کسی چیز پر الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ اصل میں اس کا جو ہوتا ہے حروف مبانی تو نہیں ہوتے اس کلمے کے. حروف مبانی تو وہی ہوتے ہیں جس کے حروف اصلی جو ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی حرف تعویض آ جائے کسی عوض کا تو وہ مبانی میں شمار ہوتا ہے. تو الف لام ہم جب یا الف لام اس پر داخل ہو جاتا ہے تو الف لام میں دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت کی تعریف کی اور ایک حیثیت
تعویذ کے حمزے سے عوض ہے، تو چونکہ دو علامات تعریف اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، اس وجہ سے اس سے الف لام سے حروف معانی الگ کر دیا اور ان کو حروف مبانی میں شمار کر کے کلمہ کا کے اصل حروف شمار کر دیے گئے. اس وجہ سے وہ تو حمزہ قطعی تھا الہ میں، اور اس کے عوض ال آیا، یہ بھی قطعی ہو گیا. تو اس بنا میں سے ہم جب تعویذ کے لیے لیتے ہیں تو حمزہ قطعی سے لیں گے، اور جب یہ حرف نزا نہ ہو تو پھر کوئی ایسی مشکل ہے نہیں کہ دو علامات تعریف جمع ہو جائیں. اس بنا پر وہاں الف لام تعریف کی حیثیت کو ہم ترجیح دیتے ہیں. تو لفظ اللہ کو ہم الف لام تعویذ کی ترجیح کس وقت دیتے ہیں؟ یا حرف ندا کے ساتھ، اور اس کے علاوہ الف لام تعریف کو ترجیح دیتے ہیں. الا انه مختص بالمعبود بالحق. یہاں ایک اور بات سنیں، اسماء اور اعلام تین قسم پر ہیں. ایک ہے اسماء جنس، اسماء الاجناس، جیسے کہ تمر، ماء. اس میں جنس میں قلیل و کثیر ہر قسم کا فرد داخل ہوتا ہے. لفظ الہ جس کے مرتبے میں ہے، معبود برحق اور معبودان باطلہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہاں الہ بتایا کہ اس نے اپنے خواہش کو الہ بنایا ہے. افرأیت من اتخذ، اے پس خبر دیں اس آدمی سے جس نے اپنے معبود کو، جس نے بنایا ہے اپنے معبود کو. کون؟ اپنی خواہش. تو خواہش کو الہ کہا گیا. انظر فانظر الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. اب انظر الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور کس نے وہ بچڑا بنایا تھا؟ سامری نے. اور اسے کیا کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خطا ہو گئے، اس کا الہ تو یہاں ہے. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے معبود کو دیکھو، تو اس پر تم معتکف بنے ہوئے ہو اور عبادت کر رہے ہو کہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں، میں اس کو راک کروں گا. بعض مستشرقین نے اعتراض کیا کہ راک کس طرح ہو سکتا ہے، سونا تو راک نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزتاً، کیا لاٹھی سے سانپ بنتا ہے؟ کیا پتھر سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے؟ کیا انگلیوں سے پانی نکل سکتا ہے، دودھ نکل سکتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معجزتاً ہیں، یہ بھی معجزتاً تھا. بہرحال ایک ہے الہ، یہ اس میں جنس ہے، معبود برحق اور معبودان باطلہ سب کے لیے ہے. دوسرا ہے اعلام غالبہ. اعلام غالبہ، علام غالب. علام غالبہ وہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ تو کلی ہوتا ہے لیکن اپنے ایک جزئی کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، جیسا کہ صعق اور ثریا.
ساق اصل میں کڑک کو کہتے ہیں، لیکن خویلد ابن نوفیل کا لقب بن گیا کہ اس نے ہانڈی پکانی شروع کی اور ادھر سے ہوا آئی، ہوا نے اس کو اونڈیل دیا، آگ کو بجھا دیا، تو اس نے اس کو اور اس کے بیچنے والے کو برا بلا کہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک صاعقہ آیا اور اس کی کھوپڑی کو اڑا دیا۔ تو یہ صاعق اس آدمی کا لقب بن گیا۔ تو یہ اگرچہ صاعق کڑک کو کہتے ہیں، عام ہے، کلی ہے، لیکن ایک جزئی کے ساتھ خاص ہو گیا، یا جیسا کہ ثریا ہے، لو کان العلم بالثریا لنالہ او قال لنالہ رجل او قال رجال من اہل فارس۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اولین مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی بابت کون کون سی باتیں نہیں کی۔ کہتے ہیں صرف ان کو 3 حدیثیں یاد تھیں، بعض 17 بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 120 میں سے وہ بھی غلطی کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف امام الفقہ نہیں تھے، امام الحدیث بھی تھے اور حافظ الحدیث تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں صرف حفاظ حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الامام الاعظم کے لقب سے شمار کیا ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حافظ الحدیث کہا گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، بلکہ امام النقد والجرح تھے، وہ نقد و جرح میں امام تھے۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک نقد اور جرح کی روایت لی ہے، امام عطا کی توثیق کی ہے، اور جعفر جوفی کی وہ تضعیف کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلل میں لکھا ہے۔ البتہ پاکستان اور ہندوستان کے نسخوں میں یہ نہیں ہے۔ اور غیر مقلد علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا لیکن ہندوستانی نسخوں میں نہیں ہے۔ تو میں نے جب تتبع اور تلاش کی، تقریباً 7 نسخے میں نے پیدا کیے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت باقاعدہ ترمذی میں موجود ہے، جیسا کہ بیروت کے چھاپ میں اور مصر کے چھاپ میں۔ میں نے ان سب کے حوالے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ جلالت شان میں دی ہیں، یہ حوالے دیے ہیں، لیکن وہ نیٹ پر ملتا ہے، زمین پر نہیں ملتا۔ یعنی وہ کتاب ابھی تک چھاپی نہیں، پہلے ایک دفعہ چھاپی تھی مولانا محمد الیاس گومن سے ہم نے، لیکن ان دنوں وہ چھوٹی تھی، 292 صفحے پر تھی، تو وہ تو ہاتھ بک گئیں۔ پھر میں نے کہا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، اضافہ تو کیا، لیکن کئی سال ہو گئے، نہ میں نے خود چھاپی ہے نہ کسی اور کو دی ہے ابھی تک۔ بہرحال اب یہ ثریا ہے، ثریا دراصل ستاروں کا جب گٹھا ہے، چھوٹے چھوٹے ستارے جو آسمان میں رات کے وقت نظر آتے ہیں اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ثریا تصغیر ہے ثروا کا، اور ثروا سروان کی مؤنث ہے، اور یہ ایک عورت تھی، مالدار عورت، اس کا لقب بن گیا تھا۔ تو جیسا کہ ساق اور ثریا یہ کلی معنی دیتے ہیں، لیکن ساق
ایک آدمی کے لیے اور ثریا ایک عورت کے لیے خاص ہو گیا، اسی طرح یہ الہ الہ یہ ہر معبود پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالی جل شانہ میں اس کا استعمال غالب ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے علم مختصہ اور علم ذات۔ علم مختصہ اور علم ذات، اس کو اعلام ذاتیہ اور اعلام مختصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو علم مختص اور علم ذات اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وضع ہی اسی ایک جزئی کے لیے کی گئی ہو، ایک ہی کے لیے وہی نام رکھا گیا ہو، جیسا کہ زید کے لیے اپنے والدین نام رکھیں تو یہ لفظ اللہ ہے۔ تو یہاں تین حیثیتیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ الہ یہ کیا ہے؟ اس میں جنس الہ علم غالب اور اللہ علم مختص یا علم ذات۔ اب یہاں دیکھیں، میں معنی میں کچھ بظاہر تحریف کر رہا ہوں اور آپ کو تحریف کا انداز معلوم ہوگا، لیکن تعریف نہیں ہے، آپ متوجہ ہو جائیں۔ والالہ فی الاصل، اور الہ اصل میں یقع علی کل معبود واقع ہوتا ہے، محمول ہوتا ہے ہر معبود پر۔ ثم پھر غلبہ، اس میں ہوا ضمیر ہے الالہ کو، الالہ کو، پھر یہ الالہ غالب ہو گیا معبود برحق کے بارے میں۔ مولانا میں شاید نہیں سمجھے ہوں، ایک دفعہ پھر متوجہ ہو جائیں۔ میں نے کہا والالہ اور الہ، یعنی الف لام سے گویا کہ اشارہ کیا الہ کی طرف، اور الہ اصل میں ہر معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر الالہ غالب ہوا معبود برحق کے لیے۔ تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے الالہ سے الہ لیا اور ال کو اشارہ کے لیے لیا، یہ الہ جو ہے، لفظ الہ جو ہے یہ اصل میں ہر معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر جب غلبہ میں ہوا ضمیر اس کے طرف راجع کیا تو اس کو الہ کا اپنا ہی بنائی حرف سمجھا اور الالہ آپ نے بنایا، تو اس کو صنعت استخدام کہا جاتا ہے۔ صنعت استخدام کہ ایک دفعہ ظاہر میں ایک معنی لیا جائے اور پھر ضمیر لوٹانے کے وقت دوسرا معنی لیا جائے۔ تو میں نے پہلے عام معبود کے لیے جو تھا وہ الہ بتایا، اور جب معبود برحق کے لیے غالب ہوا تو وہ الہ غالب نہیں، وہ الالہ غالب ہے، تو وہ علم غالب ہے اعلام غالبہ میں سے۔ اصل اشتقاق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔